والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الصادق الوعد الأمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیزوں، اللہ تبارک و تعالی نے اپنی سب سے اعلیٰ مخلوق انسان کو پیدا کیا تو اس کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے اور اپنے راستے پر اس کو چلانے کے لیے انسانوں میں سے ہی کچھ لوگوں کو چنا، اور ہر زمانے میں کسی نہ کسی کو اللہ تبارک و تعالی نے چن کر نبوت اور رسالت کے منصب پر فائز کیا. سیدنا آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان اور اللہ کے نبی. اللہ تعالیٰ نے ان کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا، ان کو بھیجا تو ہدایات ساتھ دے کر بھیجا. ایسا نہیں ہے کہ بغیر کسی پیغام کے، بغیر کسی ہدایت کے، بغیر کسی قانون اور دستور کے ان کو دنیا میں بھیج دیا گیا. ایسا نہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے نظام تقدیر اور تکوینی نظام جو ہے اس کے تحت ان کو اس دنیا کے اندر بھیجا، اور انہی کی اولاد پھر دنیا کے اندر پھیلی، بنی نوع انسان کہلائے، اور ان کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی صحیفہ عطا فرمایا. علماء نے، مفسرین نے حدیث پاک سے اس بات کو نقل کیا ہے کہ تقریباً 17 صفحات تھے ہدایات کے جو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو عطا فرمائے، اور وہ ان کی زندگی جتنی بھی طویل تھی اس میں ان کی اولاد کے لیے کافی تھے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا فرمائی، عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا فرمائی، داؤد علیہ السلام کو زبور عطا فرمائی. یہ مستقل کتابیں ہیں. ابراہیم علیہ السلام کو بھی صحیفہ عطا فرمایا. تو کوئی بھی نبی اللہ تعالیٰ کی ہدایت اور اس کے عطا کیے ہوئے نظام سے محروم نہیں ہے. جب اللہ نے نبوت اور رسالت دے دی تو نظام بھی ساتھ دیا ہے. وحی کا تعلق مستقل اپنے نبی اور رسول کے ساتھ اللہ نے رکھا ہے. اس لیے ہمیں ان کی جو سیرت اور ان کی پاکیزہ زندگیوں میں جو قرآن کریم میں بھی جن انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات کی زندگیوں کے واقعات، ان کی امتوں کے واقعات ہمیں ملتے ہیں، تو یہ بات ہر جگہ ہمیں ملتی ہے. جس نبی کا بھی ذکر ہے
کہ کسی بھی نبی نے، کسی بھی رسول نے اپنے زمانے میں، اپنی پوری زندگی میں اپنے عہد کے کسی حکمران کی، کسی بادشاہ کی، کسی سردار کی، کسی وڈیرے کی، کسی رہنما کی اطاعت قبول نہیں کی، نہ اس کی ہدایات کو قبول کیا، نہ اس کے سوسائٹی میں رائج کیے ہوئے قانون کو قبول کیا انہوں نے، نہ اس کی حاکمیت کو قبول کیا۔ جو بھی نبی آیا اس نے یہی فرمایا کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا ہوں اور اللہ تعالیٰ نے یہ حکم مجھے دیا ہے، میں تمہیں پہنچا رہا ہوں، سنا رہا ہوں، اور اللہ کا حکم یہ ہے میری اطاعت کرو، کسی کی اطاعت نہ کرو۔ اللہ کا حکم یہ ہے کہ میں تم میں مبعوث کیا گیا ہوں، میری فرما برداری کرو، میری فرما برداری اللہ کی فرما برداری ہے، میں سوائے اللہ کے کسی کی اطاعت اور فرما برداری نہیں کرتا۔ ہر نبی نے یہ پیغام دیا۔ وہ ٹکرائے ہیں اپنے عہد کے نظاموں سے، اپنے عہد کے تمام جتنے سسٹم تھے، جو قوانین تھے، انہوں نے تسلیم نہیں کیا، انہوں نے اللہ کا قانون بتلایا ان کو۔ اور قرآن کریم نے بھی تمام انبیاء کے بارے میں اپنا فیصلہ سنایا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، کہ ہم نے ہر رسول کو اس لیے بھیجا کہ اللہ کے حکم سے تم اس کی اطاعت اور فرما برداری کرو۔ بات واضح کر دی اللہ نے، جو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں، اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں، وہی اللہ فرما رہے ہیں کہ میں نے بھیجا ہے اور اس لیے بھیجا ہے کہ میرے حکم سے اس کی اطاعت اور فرما برداری کی جائے۔ حکم اللہ کا ہے اور نبی کا اپنا حکم ہی نہیں ہے، نبی کا حکم اللہ کا حکم ہے۔ اللہ اکبر۔ تو سیدنا آدم علیہ السلام سے جس نبوت اور رسالت کا اللہ پاک نے آغاز فرمایا، وہ ترقی کرتے 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 جب ارتقاء جو ہے دین کی ترقی کی منازل اپنی تکمیل کی طرف بڑھ رہی تھی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضور النور خاتم النبیین محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا کہ اب نظام مکمل ہو رہا ہے۔ پچھلے نبیوں کی شریعتیں، ان کے قوانین انہی کے زمانے کے لیے تھے، جو جس زمانے میں نبی تھا تو اس کی قوم کے لیے اس کے زمانے کے اندر، لیکن اب تکمیل دین ہو رہی ہے تو ارتقاء مکمل ہو رہا ہے، فائنل قانون جو ہے وہ تمہارے سامنے پیش ہونے والا ہے اور اللہ کی ساری نعمتیں مکمل ہو رہی ہیں۔ تو اب میں اپنے آخری نبی، آخری رسول محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مبعوث فرما رہا ہوں اور ان کی ذات پر کتاب، دین، قانون، شریعت، نصیحت، ہر چیز ان کی ذات پر مکمل کر رہا ہوں۔ نبوت و رسالت بھی ان کی ذات پر مکمل ہو جائے گی، کوئی چیز باقی بچے گی نہیں۔ بنی نوع انسان کے نفع کی، اس کا تعلق عقیدے سے ہو یا اس کا تعلق عمل سے ہو، معاملات سے ہو، ہمارے رویوں سے ہو، کسی بھی زمانے میں ہمارے لیے اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی عطا کی ہوئی شریعت کافی ہو جائے گی۔ نہ کسی نبی کی ضرورت ہے، نہ کسی نئی کتاب کی ضرورت ہے، نہ کسی صحیفے کی ضرورت ہے، نہ کسی نئی ہدایت اور حکم کی ضرورت ہے، ہر چیز مکمل ہے، ہر چیز مکمل۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک تو یہ فرما دیا کہ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، کہ ہم نے ہر رسول کو اس لیے بھیجا کہ ہمارے حکم سے اس کی اطاعت اور فرما برداری کی جائے۔ سو جن لوگوں نے فرما برداری کی وہ کامیاب ہو گئے۔ اللہ نے قرآن کریم میں ان کا بھی ذکر فرمایا کہ انہوں نے ہماری اطاعت کی، ہمارے بھیجے ہوئے نبی کی باتوں کو مانا، ہم نے ان کو کامیاب کر دیا، ان کے نبی کے ساتھ ہی ان کو ملا دیا۔
یعنی ان کا انجام اپنے نبی کے ساتھ ہی کیا، جہاں وہ پہنچے ان کو بھی جنت میں پہنچا دیا اور اپنے انعامات سے ان کو ہم نے نوازا۔ جنہوں نے نافرمانی کی تو ایسی مثالیں بھی قرآن کے اندر موجود ہیں کہ نبیوں کی موجودگی میں قوموں پر عذاب آیا، نافرمانی کی، نبی موجود ہیں ان کی موجودگی میں عذاب آیا، نبی چلے گئے ہیں نافرمانی اپنے عروج پر ہے تب بھی عذاب آیا، اللہ نے ان کو برباد کر دیا۔ قوم نوح ہے، قوم عاد ہے، قوم لوط اور قوم ثمود ہے، اسی طرح دیگر اقوام ہیں، اور خود انبیاء کا مقابلہ کرنے والے جو تھے اللہ کی تعلیمات اور اللہ کے احکام کا مذاق اڑا کر، بلکہ خود خدائی کا دعویٰ کرنے والے جو تھے اللہ نے ان کا انجام بھی دنیا میں دکھا دیا، سب کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ باقی تفصیلات کو چھوڑیں، ایک فرعون کو ہی دیکھ لیں کہ اس کی لاش کو عبرت بنا کے رکھا ہوا ہے، کتنے ہزار سال گزر گئے ہمیں کچھ پتہ نہیں کہ یہ پڑا ہے جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا کہ میرے مقابلے پہ آ رہا تھا، اللہ کے مقابلے میں راستہ تو ایک ہی تھا، لیکن فرعون کو اپنی عقل پر اور اپنے اسباب پر یقین اور اعتماد تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالی اور مسبب الاسباب ان کی ذات اقدس پر یقین اور عقیدہ کامل اطمینان تھا کہ جس اللہ نے مجھے مبعوث فرمایا ہے اسی اللہ کی مدد سے میں اس راستے کو طے کر جاؤں گا، عبور کر جاؤں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نکل گئے، سلامتی کے ساتھ اللہ نے نکالا، جس اللہ کے نمائندے تھے، جس اللہ پر ایمان رکھا، ساتھیوں کو بھی ساتھ لے گئے، اور جس نے اپنے آپ کو خدا سمجھا وہ پھر ڈوب گیا۔ اس وقت اس کو خدا یاد آیا، اس وقت یاد آیا کہ اب میں مانتا ہوں موسیٰ تیرے رب کو، لیکن وہ وقت گزر گیا، اب توبہ کا دروازہ بند ہو چکا تھا۔ جب موت سامنے آ جائے پھر توبہ کا دروازہ بند ہے۔ تو یہ مہلت ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر اعتبار سے اپنی حجتیں تمام کی ہیں، مثالیں بنی نوع انسان کے سامنے رکھی ہیں، ماضی کے تمام جتنے بھی احوال تھے وہ ہمارے سامنے رکھے جو ہماری عبرت اور نصیحت کے لیے کافی تھے۔ حال کے اندر بھی ہمارے سامنے بے شمار مثالیں ہیں، ہر قدم پہ ہمیں ٹھوکریں لگتی ہیں، ہم اگر سیکھنا چاہیں تو ان سے ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں، ہم نصیحت حاصل کر سکتے ہیں۔ ہر قدم پہ ہمیں اپنے ارادے، اپنے جو عزائم ہیں وہ ٹوٹتے ہوئے نظر آتے ہیں، اپنی امیدیں ٹوٹتی ہوئی نظر آتی ہیں، تو اگر ان امیدوں کو ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ جوڑ لیں تو کامیابی کا راستہ بن جاتا ہے، بالکل بن جاتا ہے۔ یہ ہر مسلمان کا، ہر ایمان والے کا یہ آزمودہ ہے کہ اللہ کے ساتھ آپ معاملہ سیدھا کر لیں، اللہ آپ کے لیے کامیابی کے راستے کھول دے گا۔ اچھا، اللہ تعالیٰ ہمارے کو پابند بھی نہیں ہے کہ جو ہم مانگے وہی دے، جو ہماری خواہش ہو پوری کی پوری اسی طرح اس کو مکمل کرے اللہ، ہر خواہش کو ایسا بھی نہیں ہے، وہ ہمارا کو پابند تھوڑا ہے۔ تو ہمیں اپنی عقل کو پیچھے چھوڑنا ہوگا، اپنے خیال کو چھوڑنا ہوگا، خواہش کو بھی چھوڑنا ہوگا۔ اللہ میں اپنے آپ کو تیرے ہی سپرد کرتا ہوں، تیرا بندہ ہوں، میرے لیے جو چیز نفع والی عطا فرما دے، جو کام نفع والا ہے، جو آخرت میں بھی میرے لیے نفع کا باعث بننے والا ہے، اللہ مجھے وہ کام کرنے کی توفیق دے دے۔ تو جب آدمی خود سپردگی اللہ کو اپنے آپ کو سپرد کر دے گا تو پھر اللہ اس کے ساتھ بڑی مہربانی کرتا ہے کہ تو نے تو سارا کچھ ہی میرے سپرد کر دیا، تو پھر میں تجھے اپنا انعام دیتا ہوں۔ مفہوم بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری انسان کو صرف اپنے لیے پیدا کیا ہے، انسان کو صرف اپنے لیے پیدا کیا ہے، باقی مخلوقات جو ہیں ان کو بھی اسی لیے پیدا کیا کہ وہ اللہ کی عبادت کرتے رہیں، لیکن ان کو انسان کی خدمت بھی ساتھ، یہ فریضہ بھی ان کو سونپا کہ ہر مخلوق جو ہے وہ انسان کی خدمت کے لیے وقف ہو جائے۔ تو انسان کو صرف اپنے لیے پیدا کیا، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یہاں تک کہ موت آ جائے اپنے رب کی عبادت کرتے رہو۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے
جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ اللہ کی عبادت کرے۔ وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما باطلا، کیا سمجھ لیا تم نے کہ ہم نے آسمانوں اور زمینوں کو یوں ہی بیکار بنا دیا ہے؟ مقصد ہے ان کا۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، سمجھ نہیں ہے تمہیں؟ کیا سمجھا تم نے کہ ہم نے یہ سب کچھ جو بنایا ہے، پیدا کیا ہے، تخلیق کیا ہے، سب ہم نے بیکار کیا ہے اور ہماری طرف تم نے واپس لوٹنا نہیں ہے، ہمارے سامنے پیش نہیں ہونا تم نے؟ تو یہ بات طے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو صرف اپنے لیے پیدا کیا اور انسان ہی کو نبوت و رسالت عطا فرمائی، انسان ہی کو اپنا پیغام، اپنا دین اس کو عطا کیا کہ یہ تم انسانوں تک پہنچاؤ۔ انسانوں کو چنا، انبیاء اور رسول کو چنا، اجتبیناہم وہدیناہم الی صراط مستقیم، ان کو چنا اور بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے ان کو مبعوث فرما دیا۔ لیکن اگلی بات یہ ہے کہ جب کوئی اللہ کے ساتھ خالص ہو جاتا ہے، جب کوئی اللہ ہی کی عبادت کرتا ہے، اپنے آپ کو اللہ ہی کے سپرد کر دیتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کائنات کی ساری نعمتوں کو اس کے لیے وقف فرما دیتے ہیں کہ تو میرا ہو گیا اور جو کچھ میں نے بنایا ہے اب یہ سب تیرا ہے، تیری خدمت کے لیے وقف ہے۔ تو ہمارے مشاہدے میں ہے بالکل بے یار و مددگار آدمی، بظاہر کوئی آثار نہیں ہے، نہ کوئی رزق ملنے کے آثار ہیں، محنت مزدوری کا کوئی موقع نہیں مل رہا، کوئی نوکری نہیں مل رہی، مال اس کے پاس نہیں، جائیداد اس کے پاس نہیں، بیچارہ کوشش کر رہا ہے، اللہ سے مانگ رہا ہے، اللہ اس کو یہ ساری نعمتیں عطا فرما دیتا ہے۔ کیسے اس تک پہنچتی ہیں، کیسے اسباب بنتے ہیں، کیسے راستے کھلتے ہیں، آدمی دنگ رہ جاتا ہے، عقل یہاں پر فارغ ہو جاتی ہے کہ یہ کیسے میرے لیے یہ راستہ بنا اور مجھے یہ سارا کچھ اللہ نے عطا فرما دیا۔ تو اللہ مخلوق کو جب پیدا کیا ہے تو رزق اپنے ذمہ لیا ہے، یہ مخلوق کے ذمہ نہیں لگایا۔ مخلوق ذریعہ تو بنتی ہے، اسباب میں سے ایک سبب تو ہے، دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں اسباب ہیں، لیکن اس کے پیچھے مسبب الاسباب وہ رزاق حقیقی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات اقدس ہے، جو یہ سارے ذرائع بنا کر اپنی مخلوق کو پالتا ہے۔ یہ جو ہے نا رب السماوات والارض، کہ آسمانوں اور زمینوں کا رب کا معنی اردو میں جو آسان لکھا ہے وہ ہے پالنہار، پالنہار۔ تو بھائی وہ اپنی مخلوق کو خود پالتا ہے، یہ لوگوں کے ذمہ نہیں لگایا۔ اگر ہمارا رزق انسانوں کے ہاتھ میں ہوتا تو ذرا ایک لمحہ کے لیے آنکھ بند کر کے سوچے کہ ہمارا کیا حشر ہوتا۔ ابھی تو ہمارے ہاتھ میں ہے نہیں، تو ہمارے ظلم کی انتہا ہے، ناانصافیوں کی انتہا ہے، جبر اور بغاوتوں کی انتہا ہے، آخری درجوں کو انسان جو ہے وہ چھو رہا ہے۔ ابھی تو ہمارے قبضے میں نہیں ہے، صرف اللہ تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے اختیار دے کے ہمیں آزمایا ہے، ہم اس آزمائش میں خدا بن بیٹھے ہیں۔ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ جو خدا بن بیٹھے یہ ایک سیکنڈ بھی ان کے اپنے اختیار میں نہیں ہے، ایک سیکنڈ بھی۔ اگر اللہ فیصلہ کر دے کہ بس اب تو نہیں ہے تو بیوں جا پڑے گا، اوندھا جا گرے گا، ہر چیز تباہ و برباد ہو جائے گی۔ تو اللہ کی طرف توجہ۔ تو جتنے بھی انبیاء آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو دین مکمل ہو گیا، اب کتاب مکمل ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو ہم نے مکمل کر دیا، اپنی نعمت بھی ہم نے پوری کر دی، اسلام کو بطور دین کے تمہارے لیے پسند کیا۔ یہ صرف مذہب نہیں ہے، دین ہے۔ مذہب تو راستے میں ہی چھوڑ جاتا ہے، مذہب مکمل ہاتھ نہیں پکڑتا۔ مذہب انسانی زندگی کے تمام شعبوں کا احاطہ نہیں کرتا۔ دین جو ہے
وہ ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے، کسی موڑ پر، کسی لمحے، کسی وقت وہ اپنے ماننے والے کا ہاتھ نہیں چھوڑتا، اس کی رہنمائی پوری کرتا ہے۔ ضابطۂ حیات ہے، یعنی پوری زندگی کا قانون ہے۔ مذہب پوری زندگی کا قانون نہیں ہوتا، مذہب میں انسانی رائے، انسانی فکر وہ شامل ہو جاتی ہے، دین میں نہیں شامل ہو سکتی۔ قرآن میں کیا شامل کرو گے، حدیث میں کیا شامل کرو گے؟ نہ شامل کر سکتے ہو نہ کم کر سکتے ہو، فائنل ہے۔ لیکن مذہب میں انسانی سوچ ہے، تحقیق ہے، مذاہب حق بھی ہیں جن کو ہم فقہی مذاہب کہتے ہیں۔ وہ قرآن و حدیث سے استنباط کیا انہوں نے کہ نت نئے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، نئی نئی باتیں، نئے نئے سوال جو بظاہر نئے ہیں، لیکن یاد رکھیں دنیا میں کوئی بات نئی بات نہیں، دنیا میں کوئی مسئلہ نیا مسئلہ نہیں، سب پیچھے ہو چکے، سوال بھی سارے ہو چکے اور سارے مسئلے بھی ہو چکے، لیکن ہمارے لیے نئے ہوتے ہیں۔ تو جو فقہا ہیں جن کو اللہ نے اپنے دین کی خدمت، اس کی دعوت اور تبلیغ، اس کی تعلیم اور تفہیم کے لیے جن کو اللہ نے توفیق عطا فرمائی، چن لیا کہ یہ خدمت کرے مخلوق کی، تو انہوں نے یہ فقہی مذاہب ہیں، قرآن سے، حدیث سے، اجتہاد سے، قیاس سے اور اجماع امت، یہ ذرائع، یہ بنیادیں انہوں نے فراہم کی ہمیں کہ اس سے وہ ان مسائل کو حل کرتے ہیں دلائل لے کے۔ لیکن قرآن، حدیث، سنت، اجماع امت، اس کی روشنی سے ہٹ کر امت کی یعنی جو اکثریت ہے، جو جمہور اکثریت ہے اہل سنت، انہوں نے کبھی ان بنیادوں کو نہیں چھوڑا۔ اسی کی روشنی میں اپنے اعمال کا اور اپنے عقائد کا جو سفر ہے زندگی میں اس کو طے کیا ہے۔ تو مذہب تو پیچھے رہ جاتا ہے، مذہب میں اختلاف بھی ہوتا ہے، فقہ میں مسئلے میں اختلاف ہو گیا، اس کے پاس بھی حجت ہے، اس کے پاس بھی حجت ہے۔ یہ تو مذہب حقہ ہیں، اور مذاہب باطلہ بھی ہیں۔ ہندوازم مذہب ہے، دین نہیں ہے۔ سکھزم مذہب ہے، دین نہیں ہے۔ موجودہ عیسائیت مذہب ہے، دین نہیں ہے، کتاب سے کوئی تعلق نہیں ہے، کتاب میں تعریف ہو گئی۔ موجودہ یہودیت مذہب ہے، دین نہیں ہے۔ موجودہ بدھزم مذہب ہے، دین نہیں ہے۔ یہ اپنے اپنے مذاہب کے اندر آپ کو ایک حد تک آپ کو گائیڈ کر سکتے ہیں، اور جہاں وہ حد پوری ہوتی ہے وہاں سے یہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں کہ اب آپ جو ہے اپنا راستہ خود بنائیں، گو ہے، آگے جائیں۔ ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے کہ ہم آپ کو گائیڈ کریں، لیکن کسی مسلمان کو اللہ نے ذلیل نہیں ہونے دیا۔ مسلمان کہتا ہے میرا قرآن یہ کہتا ہے، مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ بتلاتی ہے، مجھے حضور کی سنت، حضور کا عمل جو ہے وہ یہ بتاتا ہے، مجھے صحابہ کا عمل، اجماع امت جو ہے مجھے اس سے یہ رہنمائی ملتی ہے، اور پوری امت آج تک یہ کام متفقہ طور پر کرتی آئی ہے، میں اس پر کھڑا ہوں۔ مسلمان کبھی نہیں کہتا کہ میرے پاس اس کا کوئی حل نہیں ہے، میں کیسے اس پرابلم کو میں کیسے سالو کروں۔ بڑے آرام سے آپ حل کر سکتے ہیں، نو پرابلم۔ تو مذہب اور دین کے اندر یہ فرق ہے۔ اللہ نے دین کو مکمل کر دیا، دین مکمل ہوا۔ اس دین کو پہنچانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں سب سے آخر میں تشریف لائے، نبوت اور رسالت مکمل۔ اسی آیت کے اندر ہے اتممت علیکم نعمتی، نبوت نعمت ہے، اللہ فرماتے ہیں اس کو بھی میں نے تمام کر دیا، پورا کر دیا، کسی کو نہیں ملے گی۔ یہ انسان کو جتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں سب سے بڑی نعمت یہ ہے، اور اس کے لیے اللہ نے خاص بندوں کو چنا ہے۔ یہ ہر کسی کے حصے میں نہیں آئے گی، تو اب جبریل کسی کے پاس نہیں آئے گا۔ ساری باتیں قرآن میں بھی نہیں ہیں، ساری باتیں حدیث میں بھی نہیں ہیں۔ قرآن کی باتوں کی تشریح حدیث کرتی ہے، اور حدیث میں بہت ساری باتیں ایسی ہیں، صحابہ کے سوالات ہیں، لوگوں کے سوالات ہیں، لوگوں کے مسائل ہیں، پرابلم کریٹ ہوئے، کوئی نہ کوئی کیفیت نہیں پیدا ہو گئی ہے، صورتحال بدل گئی ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس میں رہنمائی دے رہے ہیں۔ تو قرآن میں تو وہ نہیں ہے، تو ہمیں دونوں سے رہنمائی لینی ہے۔
دونوں سے رہنمائی لیں گے تو ایمان بچتا ہے، ورنہ نہیں بچتا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نصیحتیں فرمائی تھی، ان کو روانہ کیا، پوچھا تھا فیصلہ کیسے کرو گے؟ یا رسول اللہ کتاب اللہ سے، قرآن میں کوئی بات نہ ملی تو پھر کیا کرو گے؟ نہیں ہے نا قرآن میں ہر بات۔ آج کوئی اجہل الناس کھڑا ہو کے کہے دکھائیں جی مجھے قرآن میں لکھا ہوا دکھائیں، میں نہیں مانتا کسی اور کی بات۔ او بھئی تو کون ہے؟ تو کس تھی؟ تو کیوں نہیں مانتا؟ تیری حیثیت اور اوقات کیا ہے؟ کیا دین تیرے ماننے یا نہ ماننے پر، اس کی صداقت اور اس کا حق ہونا تیرے ماننے یا نہ ماننے پر موقوف ہے؟ کسی کے نہ مانے ساری دنیا بھاگ جائے، اللہ کسی اور کو پیدا کر دے گا۔ اللہ پہلے بھی لوگوں کو پیدا کرتا آیا، کافروں کو اسلام کی اللہ تعالیٰ نعمت عطا فرما کے ان کو کھڑا کر دیا اللہ نے۔ تو جناب قرآن کریم میں ساری باتیں نہیں ہیں۔ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا قرآن میں نہ ملے تو پھر کیا کرو گے؟ یا رسول اللہ حدیث میں تلاش کروں گا۔ حدیث میں نہ ملے کیا کرو گے؟ سنت میں تلاش کروں گا۔ اس میں نہ ملے تو پھر کیا کرو گے؟ سارے نبی نے کوئی بات چھوڑی نہیں ہے۔ جب نبی آخری ہیں تو باتیں بھی ساری مکمل ہیں کہ قرآن حدیث سنت میں بھی وہ بات نہ ملے، ایک مسئلہ کھڑا ہو گیا، یا رسول اللہ پھر میں قرآن حدیث سنت اس کو سامنے رکھ کے اجتہاد کروں۔ تو اجتہاد کرنے والا بھی معاذ بن جبل ہے، حضور کا صحابی ہے، جاہل آدمی نہیں ہے، جو قرآن کا علم بھی رکھتا ہے، حدیث کا علم بھی رکھتا ہے، سنت کا علم بھی رکھتا ہے، اس کو معلوم ہے کہ مسنون اعمال کیا ہے۔ اس کو صحابہ سارے سنتوں پر عمل کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، خود عامل ہے سنت پر، وہ اجتہاد کر رہا ہے۔ آج اگر آپ کہیں کہ دین کے مسئلے پر ہماری پارلیمنٹ جو ہے وہ اجتہاد کرے، نو، ممکن نہیں۔ فساق و فجار، نمازیں نہ پڑھنے والے، روزے نہ رکھنے والے، زکوٰۃ نہ دینے والے، حج نہ کرنے والے، دین کے قوانین پر عمل نہ کرنے والے، بلکہ دینی اعمال اور دینی قوانین کا مذاق اڑانے والے، دین پر عمل کرنے والوں کا ٹھٹھا بخول اور مذاق کرنے والے، وہ اجتہاد کریں گے، وہ ہمیں قرآن بتائیں گے، وہ حدیث بتائیں گے، وہ سنت بتائیں گے۔ آپ اندازہ کریں کہ اس ملک کے اندر روزے کے فضائل بیان کرنے کے لیے فلمی اداکاروں کے ان کے انٹرویوز ہمارے اخبارات میں پورے کے پورے ایڈیشن آتے ہیں، جن کے نسب کا بھی پتہ نہیں ہے حلال زادی بھی ہے کہ نہیں ہے، بے پرد فاحشہ، علانیہ فاحشہ، وہ ہمیں روزے کے فضائل بیان کر رہی ہے۔ کیا مطلب کہ مسلمانوں کا تعلق مسجد سے، مولوی سے، عالم دین سے اس کا تعلق کاٹ دو، یہاں سے دین سیکھے۔ تو کیا وہ ڈھول بجانا، ناچنا، گانا یہ سیکھنے کے لیے پھر مولوی کے پاس آئیں گے؟ ہم تو یہ کام نہیں جانتے، بالکل نہیں جانتے۔ کوئی ہمیں کہے بھی کہ اس کام کو سیکھ لو، ہم پھر بھی نہیں سیکھیں گے، ہم نہیں یہ کام کریں گے، اس لیے کہ دین ہمیں منع کر رہا ہے۔ تو جناب یہ ماحول بنایا گیا کہ ہمارے جو قدریں ہیں، ہمارا جو ماحول ہے، ہماری جو ویلیوز ہیں، ہمارا جو خاندانی نظام ہے، اس کو توڑا جائے۔ ہمارے خاندانی نظام کے اندر ہی ہمارے اخلاق جو ہیں وہ پوشیدہ تھے، ہمارے عقائد جو ہیں وہ ہمارے خاندانی نظام کے اندر موجود تھے، ہمارے اعمال، دینی اعمال ہمارے خاندانی نظام کے اندر موجود تھے۔ اس نظام کو توڑا گیا، بیٹے کو باپ سے باغی کیا گیا ہے، بیٹی کو ماں اور باپ دونوں سے باغی کیا گیا ہے، اس کو اپنی مرضی چلانے کے لیے اس کو راستہ دیا گیا ہے ہر معاملے میں۔ ابھی وہ تربیت کی عمر میں ہے، تو تربیت کی عمر کے اندر ہی یہاں مطلب ہے نابالغ اولاد کو آپ نے وہ راستہ دیا کہ وہ ماں باپ کے سامنے کھڑے ہو گئے، وہ باپ کو سیدھا کھڑا کہتا بابا آئی ڈونٹ لائک،
میں نہیں اس کو پسند کرتا. وہ نماز کا کہے وہ کہے گا ڈونٹ لائک, وہ روزے کا کہے گا ڈونٹ لائک, وہ کہے گا جھوٹ مت بولو, گالی نہ مت دو کسی کو, اچھے اخلاق سے پیش آؤ. بابا چھوڑے, آپ پرانی باتیں کر رہے ہیں, بیکورڈ قسم کے آپ لوگ ہیں, کیا باتیں کر رہے ہیں. دنیا بہت ترقی کر گئی, یعنی گالیوں میں, فحاشی میں, عریانی میں, دین سے بغاوت میں, بدماشی میں, لوٹ مار چھین میں, حقوق غصب کرنے میں, لوگوں کو تکلیف پہنچانے میں دنیا بہت ترقی کر گئی ہے. لیکن لوگوں کو نفع پہنچانے کے لیے دنیا ترقی نہیں کر رہی, بالکل نہیں کر رہی. تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور فرما برداری میں آئیں گے تو پھر ہماری روحانی ترقی ہوگی, ہماری روح کو صحیح غذا ملے گی, ہمارے اعمال خوبصورت ہو جائیں گے, ہمارے رویے حسین تر ہو جائیں گے, ہمارے معاملات انتہائی خوبصورت اور مکمل ہو جائیں گے, وہ متاثر کرنے والے ہوں گے. بلکہ جو شخص ان نعمتوں سے متصف ہوگا وہ شخص جو ہے وہ لوگوں کے لیے مؤثر بھی ہو جائے گا اور لوگوں کے اندر محبوب بھی بن جائے گا, لوگ اس سے محبت کریں گے. یہ فطرت کا نظام ہے. آج دیکھ لیں آپ, اللہ کے ولیوں کا نام لیتے ہیں کتنی عزت سے, بعض تو اتنے زیادہ عزت کرنے لگے انہوں نے ولیوں کی قبروں کو سجدہ شروع کر دیا, ولیوں سے مانگنا شروع کر دیا. پیر نوری حضوری پوتر دے میں کو, یہاں حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پہ پیر نوری حضوری کہتے ہیں ان کو, پیر نوری حضوری پوتر دے میں کو. پیر نوری حضوری تو آپ دعائے مغفرت کا محتاج ہے, ہائی نیک بندہ, لیکن قبر کے احوال, آخرت کے احوال تو کسی کے معلوم نہیں ہے, کسی کو معلوم نہیں. اللہ نے نظام ہی پوشیدہ رکھا ہے. آپ لاکھ مراقبے کرتے رہیں قبر میں بیٹھ کے, مراقبہ قبر. آپ کو کس نے کہا کہ آپ لوگوں کے حالات جو ہیں, قبر کے حالات معلوم کریں؟ دین کے اندر ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اللہ منکشف کر سکتا ہے, اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے. واقعات بھی ہیں لیکن یہ دین نہیں ہے. بڑے بڑے تماشے لگے ہوتے ہیں کہ ہم نے مراقبہ کیا, ہم نے اس حال میں دیکھا, اللہ اکبر اللہ اکبر, ان کے درجات کی بلندی. لیکن ایک واقعہ میں بھی سنا دوں آپ. یہ 1857 میں انگریز کے خلاف جہاد ہوا شاملی کے میدان میں. حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی سید الطائفہ رحمۃ اللہ علیہ, ان کے حکم پر, ان کی قیادت میں مولانا رشید احمد گنگوہی, مولانا محمد قاسم نانوتوی, حافظ دامن شہید اور دیگر لوگ تھے. انہوں نے جہاد کیا, انگریز سے لڑے. تو اس میں کچھ علماء شہید بھی ہو گئے, بظاہر ناکامی ہوئی. ایک توپ تھی انگریز سے, وہ چھین کر حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی لے آئے کہ حاجی صاحب میرے ہاتھ تو یہی لگی ہے, اس سے آگے میں کچھ نہیں کر سکا, یہ قبول فرمائیں. چند انگریز مار دیے ہیں, یہ توپ کھینچ کے لے آیا ہوں. اس میں اب جتنے گولے ہمارے پاس ہیں یہ ہم چلا سکتے ہیں, اس کے بعد اللہ جانے اور آپ جانیں. ٹھیک ہے. حافظ ضامن بھی شہید ہو گئے. کتابوں میں لکھا ہے, قرآن میں نہیں ہے, حدیث میں نہیں ہے, کہیں نہیں. ہمارے جو عقیدے کے ہمارے ماخذ ہیں, جو سورس آف نالج ہے, ہمارا سورس آف عقیدہ ہے, اس میں نہیں ہے کہیں. یہ ہمارے اپنے مشاہدات ہیں, ہمارے اپنے تجربات ہیں, ہمارے اپنے خیالات ہیں, ہماری اپنی باتیں ہیں. کہ وہ ایک صاحب تھے مولوی صاحب, ان کو جوش چڑھا, انہوں نے حافظ ضامن شہید کی قبر پہ جا کے مراقبہ کیا. حافظ ضامن شہید بڑے جلالی بزرگ تھے, بہت جلالی بزرگ تھے. لڑتے ہوئے شہید ہوئے. کو حالت ایسی بھی آئی, گردن بھی کٹ گئی, تلوار چل رہی ہے. اس کیفیت میں لڑتے ہوئے شہید ہوئے, انگریز کے خلاف لڑے. تو وہ مولوی صاحب اٹھ کے بھاگ گئے. جب مراقبہ کیا نا تو اٹھ کے بھاگ گئے. ان سے پوچھا کیا ہوا, تو کہتا ہے جی وہ اندر سے آواز آئی ہے, چل بے جاہل کہیں گے, دفع ہو جائے یہاں سے. کسی مردے کی قبر پہ جا کے مراقبے کر, زندہ کی قبر پہ آ کے مراقبے کرتا ہے, دفع ہو جائے یہاں سے. کہتے موڑ کے بھاگ گیا.
اس کی اپنی جو ہے نا وہ جان کانپنے لگ گئی۔ تو یہ واردات ہیں، کیفیات ہیں، دین نہیں ہے۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ یہ جو کشف ہے، یعنی کسی بات کا ظاہر ہو جانا، کسی مخفی معاملے کا جو ہماری نظروں سے اوجھل ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں، تو اس کا ظاہر ہو جانا، کسی بات کا، کسی معاملے کا، اس کو کشف کہتے ہیں عام طور پہ۔ تو انہوں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے، کیا ہے؟ تو کمال جملہ کہا۔ یہ ہوتے ہیں بڑے لوگ، سارے فتنوں کی جڑ کاٹ کے رکھ دی۔ انہوں نے کہا کہ کشف جو ہے یہ محض واردات قلب ہے، یعنی یہ ہمارے دل کی ایک کیفیت اور واردات ہے۔ اس کے لیے نہ انسان ہونا ضروری ہے، نہ مسلمان ہونا ضروری ہے۔ فرمائیں، یہ کافر کو بھی ہو جائے گا اور یہ کتے کو بھی ہو جائے گا۔ انسان ہونا بھی ضروری نہیں ہے، مسلمان ہونا بھی ضروری نہیں ہے، یہ کسی کو بھی ہو سکتا ہے۔ اب اس ایک جملے پر آپ غور کریں، یہ چیونٹیوں کو کشف ہوتا ہے کہ یہاں میٹھا پڑا ہوا ہے، یہاں غلہ پڑا ہوا ہے، کشف ہی ہوتا ہے نا۔ کون سی ان کے پاس وہ بڑی جو ہیں اینکیں ہیں، رات کو اندھیرے میں بھی جو دیکھ لیتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ یہاں آپ رکھ دیں، وہاں سے چلے گی، وہاں سے چلے گی، چلتی چلتی یہاں آئے گی۔ پہلے ان کا جو لیڈر ہے، ہم پنجابی زبان میں اس کو سونگا کہتے ہیں، پہلے سونگا آئے گا اور وہ چلتے چلتے اپنی تھوک سے یا جو بھی کوئی اس کے منہ سے کوئی چیز نکلتی ہے اس کی لکیر کھینچتے ہوا آئے گا، واپس چلا جائے گا اور جا کے پوری قوم کو بتائے گا کہ وہاں گندم پڑی ہوئی ہے، وہاں دلیا پڑا ہوا ہے، وہاں چینی پڑی ہوئی ہے۔ تو اسی لکیر کے اوپر لائن باندھ کر ساری چوٹیاں یہاں پہنچ جائیں گی۔ یہ کشف نہیں تو اور کیا ہے؟ آپ کتوں سے چور کا راستہ، مطلب اس کا پورا کھرا اس کا نکال لیتے ہیں۔ آپ کتوں سے سامان چیک کر رہے ہیں اور اس میں سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے اندر کتنی ہیروئن ہے اور کتنی نشاور اشیاء، وہ پکڑ لیتا ہے، اس بیگ کو پکڑ لیتا ہے۔ یہ کشف ہے نا۔ تو اس کا مطلب انسان یہاں محتاج ہو گیا کہ اس نے کتے کا سہارا لیا ہے، اس کو سمیل نہیں آ رہی، لیکن کتے کو سمیل آ گئی کہ اس کے اندر جو ہے وہ ڈرگ ہے۔ تو نہ انسان ہونا ضروری ہے، نہ مسلمان ہونا ضروری ہے۔ یہ چیزیں دین میں نہیں ہیں، یہ آپ کے اپنے احساسات ہیں، آپ کے تجربات ہیں، آپ کے مشاہدات ہیں۔ آپ کی عقل جہاں تک رسائی کر سکتی ہے آپ پہنچ جائیں۔ اللہ نے کہا مطلب آپ کے لیے راستے بند کیے ہوئے، لیکن اینڈ اس کا ہو جاتا ہے ایک جگہ جا کے، آگے پھر آپ کو کچھ نظر نہیں آتا، آگے کچھ نظر نہیں آتا۔ وہ تو گرو رجنیش کو بھی بڑا کشف ہوتا تھا، امریکہ سے وہ بھاگا، وہاں اس نے اتنے طیارے تھے اس کے اپنے، انڈیا کا تھا گرو رجنیش، اس پر فلمیں بنی ہوئی ہیں، ڈاکومنٹری دیکھ لیں آپ، بڑا کشف ہوتا تھا اس کو۔ تو ان اصطلاحات کا سہارا لے کر مرزا قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ میں نے کشف، مجھ پر کشف ہوا، مجھ پر عالم خواب میں یہ بات ظاہر ہوئی۔ بھئی تیرا خواب حجت نہیں، کسی کا بھی خواب حجت نہیں، نبی کا خواب حجت ہے۔ نبی کا خواب تو وہی ہے، نبی سوتا بھی ہے تو اللہ کے پیرے میں ہوتا ہے، اس کا وضو نہیں ٹوٹتا۔ ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا، بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، چھری رکھ دی نا، وہی تھی نا۔ کہا ابا جان آپ کر گزریے جو اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے۔ تو یہ اس قسم کے جو نظام ہے، مرزا قادیانی نے انہی خوابوں پر، بشارتوں پر، اپنے کشوف پر اس نے نبوت کا پورا جو ہے وہ تاج محل تعمیر کیا۔ تو ہم ان ساری چیزوں کو مسترد کر کے ہم کہتے ہیں کہ نبوت اور رسالت کے بارے میں قرآن نے فیصلہ کر دیا، حضور آخری نبی ہے اور حضور سلسلہ نبوت ختم کرنے والے ہیں۔ حدیث نے فیصلہ کر دیا، نا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، میں نبیوں میں آخری نبی، تم امتوں میں آخری امت۔ قرآن کی تشریح حدیث نے کر دی، ختم بات۔ اب قرآن کی تشریح جب حضور نے فرما دی تو ہمیں کسی اور کی تشریح کی ضرورت نہیں ہے، ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو یہ گزشتہ 7 ستمبر گزرا، تو آپ اس کو
یعنی ایسا معاملہ نہ سمجھے کہ یہ اچانک ہو گیا، اس کے پیچھے پورے 100 سال کی محنت ہے، پورے 100 سال کی۔ 93 سال ہماری جماعت مجلس احرار اسلام کو ایک محنت کرتے ہوئے ہو گئے، اور سید عطا اللہ شاہ بخاری نے جماعت بنانے سے پہلے 1920 سے یہ کام شروع کیا تھا۔ 100 سال ہو گئے ہمیں۔ 125 سال مرزا قادیانی کو ہوئے، ان کی جھوٹی نبوت اور جھوٹی ان کی امت، اس کو کفر اور ارتداد پھیلاتے ہوئے، اور 100 سال ہمیں ہو گئے۔ آج چوتھی نسل آ گئی ہے، لیکن ہم اپنے دین پر کھڑے ہیں پوری استقامت کے ساتھ۔ ان کی اپنی پہچان نہیں ہے، ہماری تو اپنی پہچان اور شناخت ہے۔ وہ ہماری پہچان اور شناخت کو دھوکہ دے کر، بہروپ اختیار کر کے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، اور ہم اپنی شناخت اور پہچان کے ساتھ قرآن حدیث سنت کو لے کر پوری طاقت کے ساتھ ہم میدان میں کھڑے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت کبھی گمراہ نہیں ہوگی، گمراہی پر جمع نہیں ہوگی، امت کی اکثریت گمراہ نہیں ہوگی۔ یعنی جو دین حضور علیہ السلام سے ہمیں ملا، اس پر عمل کرنے والے جو ہیں اس کی اکثریت ہمیشہ حق پر قائم رہے گی، امت کی اکثریت۔ چند لوگ نکل جائیں تو اس کا نام امت نہیں ہے، امت سے نکل گئے، وہ 100 نکل جائیں، 1000 نکل جائیں، چند لاکھ نکل جائیں، لیکن امت کی اکثریت تو نہیں وہ کہلا سکتے نا۔ حضور فرماتے امت کی اکثریت ہمیشہ حق پر رہے گی۔ باقی یہ وارداتیں میں آپ کو چلتے چلتے لطیفہ سنا دیتا ہوں۔ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنے آبائی گاؤں، یہ گجرات جو ہے پاکستان میں، ناگڑیاں ایک گاؤں ہے، تو وہ ان کا آبائی گاؤں تھا۔ ظاہر بات ہے شاہ جی کے آباء و اجداد کشمیر سے آئے، بخارا سے کشمیر آئے، کشمیر سے ادھر پنجاب میں داخل ہوئے، اس گاؤں میں آ گئے۔ لوگ عزت کرتے تھے کہ سادات ہیں، حضور کے خاندان سے ہیں، نیک لوگ تھے، اللہ اللہ کرنے والے تھے، اللہ اللہ سکھانے والے تھے۔ تو لوگ ان سے اسی قسم کی باتیں جو ہے نا وہ اس کی توقع رکھتے تھے کہ عقل سے ماورا کوئی کام جو ہے نا یہ لوگ دکھائیں۔ پیر سعید کی کرامت ہے، کرامت کا ظہور ہو جاتا ہے، لیکن کرامت دین کا عقیدہ نہیں ہے۔ معجزہ تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ایمان کا حصہ ہے، اس لیے کہ وہ نبی کے ساتھ خاص ہے، کسی اور کو معجزہ نہیں مل سکتا۔ لیکن کسی ایسی چیز کا خرق عادت کے طور پر، عام طور پر نہیں ہے، کوئی بات ظاہر ہو جائے اللہ ظاہر کر دیتا ہے، کسی نیک آدمی کے ذریعے بھی ہو جاتی ہے، تو ہوگا ہی نا۔ اللہ نے اس نیک آدمی کو عزت دی تو دیکھا جائے گا کہ وہ نیک آدمی جو ہے وہ اس کو اللہ کا عمل قرار دے رہا ہے یا اپنا کوئی وہ شعبدہ قرار دے رہا ہے۔ تو ایک مائی صاحبہ آئیں شاہ جی کے پاس، عطا اللہ شاہ بخاری کے پاس، کہنے لگی شاہ جی یہ بتائیں ہماری یہ جو بھینس ہے یہ اس دفعہ کٹی دے گی یا کٹا دے گی، سونے والی ہے، بیانے والی ہے؟ تو شاہ جی نے فرمایا کہ بیٹی مجھے کیا علم، یہ تو اللہ جانتا ہے کہ کٹی دے گی یا کٹا دے گی۔ اس نے پنجابی میں کہا مائی صاحبہ نے، اور شاہ جی وہ پچھلے سوئے تھے وہ فلانے پیر اور ہی آئے سن، اسی انہوں نے پوچھا سی، انہوں نے کیا سی کٹی دے گی، مجھ نے کٹی دی تھی۔ انہوں نے مجھ نو ویکھیا، انہوں نے کیا کٹی دے گی، کٹی دی تھی۔ شاہ جی نے ان سے پوچھا گجرات کے اس گاؤں کے خالص جو سٹائل ہے، وہ وہاں کی زبان کا جو لفظ ہے وہ استعمال کیا کہ انہاں پیر اور انہیں ککڑ ویکھیا سی، یعنی ان پیر صاحب نے کیسے دیکھا تھا؟ نے کہا کہ شاہ جی انہیں منہ تے رومال پایا سی تے سر تھلے کر لیا سی، منہ لکا لیا سی، پھر انہیں مراقبہ کیتا تے مجھ سامنے سی، پھر انہیں رومال چکیا پیر اور انہوں نے کیا کٹی دے گی، تو کٹی ہوئی۔ شاہ جی نے فرمایا لو ہوتی ہے میں بھی کر ویکھنا۔ تو شاہ جی نے اپنا رومال اپنے منہ پہ ڈالا اور یوں کر کے بیٹھ گئے، سامنے بھینس تھی، اور اسے فرمانے لگے ہوتی ہے مینوں تے مجھ بھی نظر نہیں آتی، تیرے پیر نے مجھ دے ٹھڈ چ کٹی ویکھ لئی تے میں رومال پایا تو مینوں مجھ بھی نظر نہیں آ رہی، تیرا پیر بڑا کمال ہے کوئی۔ تو یہ وارداتیں ہیں، منہ سے نکلی ہوئی بات پوری بھی ہو جاتی ہے۔ یہاں پتہ نہیں آپ کتنے اولیاء بیٹھے ہوں گے،
کہ یار ہم اللہ سے کچھ اور ہی مانگ لیتے. اب کتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوں گے میرے ساتھ اس وقت کہ میں نے سوچا اللہ نے یہ کام کر دیا. میں نے کہا یا اللہ یہ کام ہو جائے, فلاں دوست آ جائے, یہ فوراً آ گیا یار میں کو کوٹھی مانگی نہ, کوئی لینڈ کروزر مانگی نہ, اللہ وہی دے دے گا. جو ملنا تھا تم نے مانگ لیا, مل گیا. بیٹھے بیٹھے پیر تھلے بٹیرے ہی آوے دے, وہ آ گیا. ہن بٹیرے دی قدر کر, ذبح کرتے کھائے تو ہن لڑانا موٹے گھن کے ودا ہوئے. تو یہ انسان کے ساتھ وارداتیں ہوتی ہیں. پتہ نہیں صبح سے شام تک میرے ساتھ کتنی وارداتیں ہوتی ہیں. پھر میں ولایت کے سب سے اعلیٰ درجے میں پہنچ گیا. یہ کشف اور یہ کسی چیز کا معلوم ہو جانا اور کوئی غیر متوقع بات اور کام کا ہو جانا, آدمی پاگل ہو جاتا ہے کہ میں پتہ نہیں کس منصب پر پہنچ گیا ہوں. اپنے پیشاب کرنے اور پیشاب کو روکنے اور ٹٹیاں لگ جائیں اس کو ٹھیک کرنے میں تو قادر نہیں ہیں. وہ ایک پیر صاحب تھے, ہمارے دوست تھے, فوت ہو گئے, بزرگ تھے, بن گئے پیر وہ, اور بڑی محنت سے بنے, سیلف میڈ پیر تھے. کسی زمانے میں ٹیلر ماسٹر تھے, بڑے اعلیٰ کوٹ اور پینٹ وہ 3 پیس وہ بنایا کرتے تھے. ہمارے بچپن میں ہم ان کو دیکھتے تھے. بوڑھے ہو گئے, کام کرنے سے رہ گئے, پیر بن گئے. ہاتھ ریکھا, حساب کتاب, جفر, رمل, یہ انہوں نے ضربیں تقسیم کر کے نمبر نکال کے حساب کرنے شروع کر دیے. جکاڑ لگ گیا انہوں نے. اچھا وہ ایک جگہ گئے, ان کا جو خادم تھا وہ ہمارا دوست تھا, وہ پیر صاحب بھی ہمارے ملنے والے تھے, بہت ہو گیا اللہ بخشے ان کو. تو وہ کہتے ہیں رات سے ہی ماسٹر صاحب کا پیشاب نکل گیا, موشن جو لگے تے سارا بستر بھر گیا, وہ ہر شے رضائی. میں آخیا لالا ہوں کیا بن سی, تو انہوں نے جن کڈنا ہے. انہیں آخیا تو دیکھ تو صحیح بنتا کیا ہے. پاگل قوم ہے, فدو قوم ہے, یہ ہوں دیکھ میں انہوں کو ٹھیک کرے نا. پیر صاحب لیٹے ہوئے تھے, وہ گھر والے آئے, انہوں نے کہا صحیح کیا ہوئے, اٹھیندے نہیں ہوئے. انہیں آخیا اور تھوڑے گھر سے جن کڈن آیا, انہوں نے کو کوٹ کوٹ کے میرا پیشاب کاٹ دیتے. جن تو میں کاٹ دیتے لیکن میری مطلب تلو ہی ہر شے نکل گئی. انہاں کا صحیح جن کاٹ دیتے ہوئے نا, ایک قبول ہے سب اٹھی. وہ انہاں بستر ہی دھوتا, کپڑے ہی دھوتے, پیر صحیح کو نواں جوڑا ہی دیتا, دھواں کے تیار کر کے گڈی سے بلا کے ملتان بھیج دیتا. یہ تو قوم ہے. تو جناب اللہ سے مانگیں. یہ جتنی جد و جہد اور محنت ہوئی ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مخلوق کی, اپنے عاجز بندوں کی مدد کی, رہنمائی کی. ختم نبوت کا مسئلہ حل ہوا, یہ قانونی طور پر حل ہوا. ایمان کا حصہ تو پہلے بھی تھا. قربانی ہے اس کے پیچھے, 10-12 ہزار لوگوں نے اپنی جانیں قربان کی ہیں اس ملک کے اندر. صحابہ کا خون اس کے دفاع میں شامل ہے. تو یہ عقیدہ کبھی بھی نہیں ختم ہوگا. اب جھنڈا حضور ہی کا لہرائے گا قیامت تک, اور قیامت کے دن بھی حضور نے فرمایا میرا ہی جھنڈا لہرائے گا, اور اس جھنڈے کا نام لواء الحمد ہے. اس جھنڈے کے نیچے ہم کھڑے ہوں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب